بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 140۔ یہ بھی نماز کے حوالے سے ہے، جماعت کے حوالے سے ہے۔ سلیمان بریرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ رہو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی۔ انہوں نے صبح و صادق کے وقت اقامت پڑھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی، انہوں نے سورج ڈھل جانے کے وقت اقامت پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی، انہوں نے اقامت پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ سورج چمک رہا تھا، بلند تھا۔ پھر آپ نے انہیں مغرب کی نماز کے لیے اسی وقت ہدایت کی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت ہدایت کی جب شفق غائب ہو چکی تھی۔ پھر اگلے دن آپ نے صبح کو روشن کر کے پڑھی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے ہدایت کی، آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے پڑھا، اچھی طرح ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ پھر عصر کی نماز کے لیے ہدایت کی تو انہوں نے اقامت کی جبکہ سورج اس وقت آخری وقت میں تھا جو اس وقت کے بعد تھا جو پہلے دن تھا۔ پھر آپ نے انہیں ہدایت کی، انہوں نے مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے ادا کی کہ جو شفق غائب ہونے سے کچھ وقت پہلے تھا۔ پھر آپ نے انہیں عشاء کی نماز کے لیے ہدایت کی، انہوں نے اس وقت اقامت کی جبکہ ایک تہائی تیسرا حصہ رات کا گزر چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا نماز کے اوقات کے بارے میں دریافت کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ ہاں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 دن کر کے دکھایا نا، سرکار نے فرمایا ان اوقات کے درمیان جو ہے نا تم نماز پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نماز پنجگانہ فرض ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر نماز فجر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں ادا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں تشریف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز ظہر پڑھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کی اقتداء میں ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں، بہت ہی پتے کی باتیں ہیں، بہت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ ہاں جی، نماز ظہر کا وقت اس باب میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ زوال کا ختم ہونے پر نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب شروع ہو جاتا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نماز ہو جاتی ہے، اس پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز ظہر کا وقت ختم ہونے اور نماز عصر کا وقت شروع ہونے میں فقہاء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی کا موقف ہے کہ ہر چیز کا ایک مثل سایہ ہونے پر نماز ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور نماز عصر کا شروع ہوتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محقق موقف یہ ہے کہ اصلی سایہ کے علاوہ ہر چیز کا سایہ مثل 2 گنا ہونے پر ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دلیل لیا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کے سانسوں میں سے ایک سانس ہے۔ اللہ۔ نماز عصر جمہور کے نزدیک سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے پر نماز ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ نمازیں جو ہیں یہ سارے اوقات میں ہیں، یہ ہمیں انہی چیزوں کی طرف یاد دلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا۔ لو جی، آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات بتا دوں،
حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، تو آپ نے بطور شکرانہ 2 رکعت نماز ادا کی، تو امت محمدیہ پر فجر کی 2 فرض لازم کر دیے گئے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے فدیے کے طور پر دمبا نازل کیا گیا تو نماز ظہر کا وقت تھا، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر دمبا نازل کیا گیا، تو ظہر کا وقت تھا۔ اس وقت بطور شکرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی، تو ظہر کی نماز کے 4 فرض مقرر کر دی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جو وہ سوئے رہے تھے تو دوبارہ زندہ کیا گیا، تو عصر کا وقت تھا، تو انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، تو عصر کے 4 فرض لازم کر دیے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو مغرب کا وقت تھا، تو انہوں نے بطور شکرانہ 3 رکعت نماز ادا کی، تو مغرب کے 3 رکعت ہو گئے۔ تو نماز عشاء امت محمدیہ کے علاوہ کسی پر بھی فرض نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔